یصلون علی النبی، یہ آیہ کریمہ بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس مہینے کو بہت برکات حاصل ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو ہم لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اور اپنی زبان میں ہم اسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے، برکت والی رات فرمایا ہے۔ یہ شب برات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی روزی کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے، اولاد دینے کے فیصلے، اللہ رب العزت خیر و شر کے فیصلے فرماتا ہے۔ قضاء و قدر، اللہ اکبر، فرشتوں کو احکامات سونپے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت مبارک رات آنے والی ہے، مبارک مہینہ ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں توبہ کرو۔ اللہ نے ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے ایمان والوں ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ یاد رکھنا ہر وقت ہر انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے سال تک زندہ رہیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے برس تک زندہ رہیں گے۔ یاد رکھیے کل کی بات تو چھوڑ دیجئے، پل کی خبر نہیں ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کھاتے کھاتے دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان سوتا ہے تو سوتا ہی رہ جاتا ہے، سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر واپس نہیں آتا۔ اس لیے ہر وقت اپنے مولا کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور توبہ وہ عمل ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح توبہ کرنے والا بندہ جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا اللہ نے توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے بھائی اگر ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو یاد رکھنا گناہوں کا انجام بہت بھیانک ہے۔ ہم میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کا عذاب سخت تر ہے، اللہ کا عذاب بہت بھاری ہے۔ سارے زمین اور آسمان بھی مل کر کے اللہ رب العزت کے کسی بھی عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے عذاب دینے کے لیے جس جگہ کو تیار کیا ہے، اللہ عذاب کہاں دے گا، کس مقام پر لے جا کر کے عذاب دیا جائے گا، اسے جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، اور اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر پہاڑ اس کے اندر ڈال دیے جائیں تو جہنم میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، کسی میں طاقت نہیں، کسی میں قوت نہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ تیز اور ترال جہنم کی آگ ہے، اللہ اکبر، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ جہنم کے بعض حصوں سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہم نے مختلف گناہ کر رکھے ہیں، جرائم کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں رہتا، اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں رہتا۔ متقی لوگوں کے نامہ اعمال میں تو اس لیے گناہ نہیں رہتا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہتا، مگر گناہ کرنے والا جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں